بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ تو آج ہم حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی مثنوی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور حضرت شیخ فرید الدین عطار اپنی اس مثنوی میں سالک کو یہ سفر کیسے کرنا چاہیے راہ طریقت کا، اور وہاں کے طور و اطوار کیا ہیں، اس سلوک کو کس طریقے سے گزارنا ہے، یہ سفر کیسے طے کرنا ہے، اس راستے میں مسافر بن کے کیسے رہنا ہے، وہ سب چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور پہلے تمہید کے طور پر وہ اس کا ابتدائیہ جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو کہ یہ راستہ کس طریقے سے طے کرنا ہے، اور یہاں کون کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ہے، یہاں کون کون سی منازل ہیں جن کو طے کرنا ہے، اور ان منازل کو طے کرتے ہوئے کن چیزوں سے، کن احوال سے گزرنا ہے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بگویم ہم رب العالمین را، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کی، تمام جہانوں کی مالک ہے، پروردگار ہے۔ عطا کو کردہ برمن عقل و دین را، تو تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کرم اور اس شکر کے ساتھ جس نے مجھ کو عقل بھی عطا کی ہے اور مجھ کو دین اسلام جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ عطا کو کردہ برمن عقل و دین رہا، کہ اس نے مجھے عقل سلیم بھی عطا کی ہے جس کے ساتھ میں اپنی تمام چیزوں کو جان سکتا ہوں، اور اس میں اس نے مجھے دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے جس پر حق آ کر تمام ہو گیا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں حضرت فرید الدین عطار، درود مصطفیٰ بعد الثنائش، اس کے بعد درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، جن پر خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ درود بھیجتی ہے، جن پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جن پر سب کو درود بھیجنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس ذات پر درود و سلام۔ فرستم از دل و جاں بصفائش، اب یہ درود بھیجتے ہوئے کسی بے خیالی میں نہ رہنا، یعنی کہ یہ سب کرتے ہوئے بے احتیاطی سے کام نہ لینا، درود پاک پڑھتے ہوئے حضور قلب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف توجہ ہو، پھر اس توجہ اور اس دل کی صفائی کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و پاک بھیجیں۔ تو اب یہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں
کہ ایک سالک کو کن کن چیزوں کو ابتدائی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ ایک تصور کے طور پر اس کے ذہن میں محفوظ رہے، تاکہ وہ یہ اپنا راستہ اور راستے کو طے کرتے ہوئے جن مقامات سے گزرنا ہے ان کو جان لے۔ تو فرماتے ہیں مقام چند از سالک گویم، دراں گفتن سے حق توفیق جویم۔ کہتے ہیں کہ میں یہاں تھوڑے سے مقامات ہیں جو سالکوں کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے حق تعالی سے توفیق مانگتا ہوں، وہ مجھ کو ان کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا۔ تو فرماتے ہیں سلوک مختصر موضوع جامع، تو یہ جو میں سلوک بیان کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ اس راستے کو طے کرنے کے جو طریقے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ یہاں پر مختصر بھی ہیں اور جامع بھی ہیں، یعنی کہ جیسے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا، جیسے کہ کوزے میں سمندر کو بند کر بنظما نرا بگفتم باش سامے۔ تو اس کو میں نے ایک طریقے سے نظم میں بیان کیا ہے، اس کو سنتے رہے، اس کو سن، یعنی کہ دل کی کان سے سن، دل کی آنکھ سے دیکھ، اور دل کے وجود کے ساتھ، دل کے پاؤں کے ساتھ اس راستے پر چل۔ تو یہاں وہ پہلی شرط جو ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اس راستے کو طے کرتے ہوئے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے، شریعت را مقدم و را اکنوں۔ یہاں اس راستے کو طے کرتے ہوئے جو شریعت ہے وہ پہلے مقدم ہے۔ شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال، اپنے معاملات کو طے کرو گے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمہارے اندر جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، وہ تمہارے اوپر واضح ہو جائیں گے، یعنی کہ ظاہری عبادات کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جب تم یہ راستہ طے کرو گے، جب ظاہری طہارت حاصل کرو گے، اعمال کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، جو حقوق اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں ہمیں بیان کر دیے ہیں کہ تم نے ان چیزوں کو اس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو شریعت نے ہمیں فراہم کی ہیں ان کو اپنے علم میں لے آؤ، پھر اپنے عمل میں لے آؤ، اور پھر اس پر چلو، اس پہ کار بند ہو جائے۔ تو شریعت لازم ہے، یہ شرط لازم ہے، اس کو پورا کرو گے تو پھر آگے کا راستہ جو ہے وہ تمہارا طے ہوگا۔ تو یہاں شریعت کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کا خیال جو ہے وہ ایک وہم ہے، اس کو نہ ذہن میں لانا۔ تو شریعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنت، آپ کے ظاہری احوال کی صورت میں ہم تک، اور ظاہری احکامات کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے، اس پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ شرط لازم ہے۔ پہلی شرط شریعت کو مقدم رکھنا ہے، اور پھر فرماتے ہیں طریقت از شریعت نیست بیرون۔ تو اب یہ بھی جان لو کہ جو طریقت ہے وہ شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس سے جدا کوئی شے نہیں۔ تو شریعت انہی معاملات کو ظاہراً سر انجام دینے کا نام ہے، اور طریقت انہی اعمال کو اپنے اندر خلوص کے ساتھ ڈھال لینے کا نام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و فکر، یہ تمام چیزیں جب اخلاص میں ڈھل جائیں گی، تم ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے، ان کے احوال تم تک پہنچنے شروع ہو جائیں گے،
تو وہ جو باطنی احوال ہیں جو ان سب چیزوں کو سر انجام دیتے ہوئے تم پر ظاہر ہو رہے ہیں، وہ طریقت ہے۔ یعنی کہ شریعت کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے نتائج جو ہیں وہ طریقت ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کسے کو در شریعت راس آیت، جو شریعت میں پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، حقیقت راہ بروے خود کشایت، تو پھر حقیقت جو ہے وہ خود اپنا راستہ اس کو دکھاتی۔ تو یہ نہیں ہے کہ شریعت کو چھوڑ دو گے تو طریقت تمہیں اپنا راستہ دکھا دے گی، تو شرط یہ ہے کہ شریعت میں پختہ ہو جاؤ تاکہ حقیقت تمہیں اپنا راستہ دکھا سکے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ہم جتنا شریعت میں پختہ ہوتے چلے جائیں گے، حقیقت اتنا اپنا ہونے کا احساس ہمیں ظاہر کرتی چلی جائے گی۔ وہ آگے فرماتے ہیں براہ تربیت پیراں بشارت، براہ تربیت پیراں بشارت، و دیہ چار منزل با عبارت۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اس راستے کو بتانے والوں نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ اس راستے میں 4 طرح کی منزلیں ہیں جن سے تم نے گزرنا ہے۔ یہ جب چیزیں پختہ کر لو گے، شریعت میں پختہ ہو جاؤ گے، طریقت اپنے ہونے کے جو احوال ہے وہ تم پر ظاہر کر دے گی، تو اب تمہیں یہاں رہتے ہوئے 4 طرح کی منزلوں سے گزرنا ہے۔ ازاں منزلے اگر خود بگزر دس، دویم منزلے رست او با مملک مس۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مقام سے جو کوئی گزر جائے گا تو وہ دوسری منزل میں جو ملائکہ کی منزل ہے وہاں تک پہنچ جائے گا۔ درا عالم چوں معروف کردد، تو جب وہ یہاں ملائکہ کی جو منزل ہے اس میں پختہ ہو جائے گا، معروف ہو جائے گا، وہاں اپنے ہونے کو جو ہے وہ ثابت کر دے گا۔ ملائکہ آسماں مکشوف کردد، اب کیا ہوگا کہ وہاں فرشتوں کے احوال اور اس آسمان کے جتنے بھی معاملات اور احوال ہیں وہ اس پر ظاہر ہو جائیں گے۔ تو جب وہ پھر خود کو اور صاف کرتے ہوئے، مزکا و مصفہ کرتے ہوئے یہاں سے آگے جائے گا اور اس ملکوت کی منزل سے آگے کو گزرے گا، رس در منزلے سوم پہ جبروت، پھر وہ یہاں تیسری منزل میں عالم جبروت میں چلا جائے گا۔ تو وہ عالم جہاں اللہ پاک کی ذات کے انوار و تجلیات ہیں، عالم جبروت وہ جہاں اللہ پاک کے انوار و تجلیات موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب وہاں پہنچ جاؤ گے، مقام روح بر من حیرت آمد، تو یہاں آ کر تمہاری روح مقام حیرت میں پہنچ جائے گی، اس پر ایک حیرت قائم ہو جائے گی، وہ ایک حیرت میں مبتلا ہو جائے گی۔ حیرت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اسے ملنے والے جو روحانی انوار و تجلیات ہیں وہ اس کو محسوس تو کر رہی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ اس کے بیان سے باہر ہوگا۔ تو نشاں از وے گفتن غیرت آمد، تو وہاں ان نشانوں کو بیان کرنے میں اس پر جو غیرت ہے وہ حاوی ہو کہ وہ
شعور وہاں چاہ رہا ہے کہ یہ سب مجھے معلوم پڑ جائے کہ یہاں کیا ہوا ہے، لیکن وہاں روح کا اس عالم کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہے کہ وہاں ایک غیرت آ گئی ہے کہ وہ سب کچھ اسے روک رہی ہے کہ یہ کچھ نہ بتاؤ پائے، یعنی کہ محب اور محبوب کے درمیان یہاں کیا کچھ ہوا ہے وہ نہ بتاؤ۔ درا منزل بود کشف و کرامات، تو کہتے ہیں جب ایک سالک اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس منزل تک پہنچ جاتا ہے، تو اس سے کشف و کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ کشف سے مراد یعنی کہ اس کے شعور کے اوپر جو علمی طور پر چیزیں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، اور کرامات یعنی کہ وہ ایسی چیزوں کا اس کے اندر سے ظاہر ہونا جو کہ عام لوگوں سے ممکن نہیں ہے، یعنی کہ خلاف عادت، خلاف فطرت چیزیں۔ ولے باید گزشتن ذا مقام، تو کہتے ہیں کہ یہاں سے بڑی تیزی سے گزر جا، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جو جگہ ہے کشف و کرامات کی، اگر تم یہاں رک گئے تو تم پھنس جاؤ گے، تو یہاں رکو نہیں، بڑی تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ۔ تو پھر فرماتے ہیں اگر دنیا و عقبا پیش آید، اگر تمہیں اس کے مقابلے میں دنیا اور آخرت بھی ملے، نظر کردن راہ ہرگز نہ کشاید، تو یہ سب کچھ مل جانے کے بعد اگر تمہیں کہا جائے کہ یہ دنیا لے لو اور یہ آخرت بھی لے لو اور یہ سب کچھ چھوڑ دو، تو پھر ایک نظر بھی اس کی طرف مت کرنا، وہ ہلاکت کا سامان ہے۔ جب حقیقت تمہیں میسر آ گئی، حقیقت تم تک پہنچ گئی، تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ تو اب یہاں ایک حل بتا رہے ہیں، جب یہ مسئلہ درپیش آئے تو پھر کیا کرنا؟ بنور ذکر باید درگزشتن، اس کے نور کے ذکر کے ساتھ یہاں سے گزر جائے، ذکر فکر کے ساتھ کرتے ہوئے تائید حق مانگنا، تاکہ تم اس طرح کی چیزوں سے بچ سکو۔ باب توبہ باید شکستن، تو پھر توبہ کے پانی کے ساتھ اس کو دھونا، یعنی کہ یہ سب جب واردات تم پر ہوں تو پھر یہ کرنا کہ ذکر و فکر کے ساتھ تائید حق مانگنا اور توبہ کے ساتھ یہاں سے گزر جانا۔ چو گردد جان و دل از غیر حق پاک، تو فرماتے ہیں کہ اپنے دل و جاں کو اپنے مالک و مولا کے غیر کے سوا سے پاک کر لے، ما سوی اللہ سے جان چھڑوا لے، اپنے دل کو، اپنے جان کو اس کے غیر سے الگ کر لے۔ رس در عالم لاہوت بے پاک، اور اس کے بعد جو اس کی چوتھی منزل ہے عالم لاہوت، پھر تو اس تک پہنچ جائے گا۔ تو کہتے ہیں درا منزل چہارم جستجوئی، تو کہتے ہیں جب تو اس چوتھی منزل میں پہنچ جائے گا تو پھر تمہارے یہ جو تلاش کا راستہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اب تم حقیقت کو پا چکے ہو، حقیقت تک پہنچ چکے ہو، اب حقیقت کو پا لینے کے بعد، اس تک پہنچ جانے کے بعد، اس میں سیر فی اللہ جو ہے وہ لامتناہی سفر جو ہے وہ تمہارا شروع ہو گیا ہے۔ نہ باشد با خدا جز گفتگوئی، اب وہاں خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، کوئی شے نہیں رہے گی۔ فرماتے ہیں مقام قرب منزل بے نشان است، یہ جو قرب کا مقام ہے اس کا کوئی نشان نہیں،
وہ قرب کتنا نصیب ہوا ہے، وہ حبل الورید کتنا ہے، وہ تمہاری شاہ رگ سے کتنا قریب ہے، تمہاری روح کے کتنا قریب ہے، اس کا کوئی نشان نہیں۔ بجز کون و مکاں دیگر جہاں است، کہتے ہیں کہ یہ وہ جہاں ہے جو اس جہاں سے الگ ایک جہاں ہے۔ پون حق رست آ جاں چو سالک، متے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے اس جہان تک پہنچ جاتا ہے، شبد بہر یقی اشیاء مالک، تو پھر وہ ہر ایک شے کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ جو حقیقت کو پا لیتا ہے، حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اس کو تمام جہانوں کی کنجیاں عطا کر دی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا